اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، جادو کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے۔ جادو بالکل موجود ہے، قرآن میں بھی جادو کا ذکر ہے اور جادو کی حقیقت موجود ہے، اور اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس طرح نظر لگنا، تعویذ، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا، ان کی حقیقت موجود ہے۔ یہ جادو کی تمام قسمیں ہیں اور ان کا انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی اصلیت موجود ہے، حقیقت موجود ہے۔ ہاں البتہ جس طرح کے بر صغیر میں، خصوصاً ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنا رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ یقین کرنا شروع ہو گیا ہے، اور ایسے جعلی پیروں کی طرف چلے گئے ہیں جن کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو اب ان کے مسائل کا حل دینا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کل تو اتنا یہ ہے کہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پر ایڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے، پسند کی شادی، طلاق، ویزا، سفر، فلاں فلاں فلاں، جن کا جو خود اتنا حیثیت نہیں رکھتا پیر کہ وہ اپنے مسائل حل کر سکے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور بس مسائل حل نہیں کرتا، ان کو بگاڑتا ہے، لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے۔ خصوصاً جو خواتین بیچاری بعض مسائل کا شکار ہوتی ہیں، گھریلو مسائل کا، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے، نظر لگ چکی ہے، تعویذ ہو چکے ہیں، ہم ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ ایسی شخصیات کے پاس چلی جاتی ہیں جن کا نہ دین ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے، اور وہ ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو جادو کی 99% تقریباً 99% لوگ جو ہیں ان کے پاس نہ جادو ہے، نہ جادو کی کچھ چیزیں جانتے ہیں۔ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جادو کرنا، سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح یہ ہے کہ آخری صورت ہے والناس میں کہ اللہ ہمیں پناہ دے من الجنت والناس، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، یعنی جنات کا کنسیپٹ بھی موجود ہے، جنات کی بھی حقیقت ہے، اور جنات بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو جادوگر ہیں، جادو سیکھتے ہیں، مختلف حرام کاموں کے بعد، مختلف چلے کاٹنے کے بعد چیزوں کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں، کچھ ایسی طاقتوں کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں جن سے پھر وہ برے کام کرواتے ہیں۔ تو ہر انسان بھی جادوگر نہیں ہے۔ یہ جو تقریباً پاکستان میں معاشرہ بنا ہوا ہے، 99.99% بھی جادوگر یا جیلی جو پیر بیٹھے ہیں وہ جیلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اثرات بالکل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اثرات یہ نہیں ہے کہ جادو کی اتنی طاقت ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسی تبدیلی لا دے انسان کو کہ انسان جو ہے نا، یا خدا کی کائنات میں ایسی تبدیلی لا دے کہ خدا کی طاقتوں کے برابر ٹھہر جائے، ایسا نہیں۔ تھوڑے سے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں مرتب، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کے گھر کا نقصان ہو جائے، کسی کی ایسے کوئی چیز مثلاً کہ چوری ہو جائے یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اتنے تک اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایسی طاقتیں ہیں جن کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شرعاً حرام ہے، پہلے بتا چکا ہوں، شرعاً جادو کرنا، سیکھنا، سکھانا حرام ہے، فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا علاج، یہ جو تمام چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں یہ اہل بیت کے فرمان سے ہوتی ہیں، خارج ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اہل بیت کے فرمان کے علاوہ ہمارا کوئی اور کام بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی چیز ہم ذکر نہیں کرتے۔ مومنین بعض کہتے ہیں حوالہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اور جب ویڈیو بڑی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کم مومنین استفادہ کرتے ہیں۔ آج کل بہت فاسٹ زمانہ ہو گیا، ویڈیو کو دیکھ کے سکپ کر دیتے ہیں کہ یہ جو زیادہ منٹس کی ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ چاہتے ہم یہی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دے سکے۔ جن کو حوالے کی ضرورت ہے وہ کمنٹس کیا کریں، ان کو انشاءاللہ ہم ہر چیز کا حوالہ دے دیا کریں گے۔ اس کا علاج آیت الکرسی، رسول کائنات نے فرمایا امیر کائنات کو کہ آیت الکرسی وہ آیت اعظم ہے، اور وہ آیت ہے جس کو آپ خود سیکھیے، پڑھیے، اپنے اہل و عیال کو بھی تعلیم دیجیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کر لی، 30 روز تک اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک اس گھر میں کوئی جادو، نظر، کوئی تعویذ اثر نہیں کر سکتا۔ تو آیت الکرسی کو معمول بنا لیں کہ روزانہ پڑھا کریں۔ معوذتین، یہ وہ صورتیں ہیں، سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس،
जिस तरह के अहल बैत पर भी जादू हो गया था, ख़ुद ख़त्मी मरतबत पर मौला हसनैन यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम पर, तो उनका भी तोड़ इस तरह किया गया कि सूरत मऊज़तैन पढ़ी गई, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, इनको 11-11 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें और पिला दें। जिस पर असर है या तावीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। ख़ुद पढ़ते रहा करें, पढ़ के दम भी कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। बच्चों पे स्कूल जाते हैं, बाहर आते जाते हैं, जिस शख्स पे ये दम करेंगे या पानी पिलाएंगे या वही पानी कमरों में दीवारों पे थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देंगे, ये वो तरीके हैं जो अहल बैत और उलमाए मिल्लत तशय्यो ने फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा जो दीनदार हैं, तजर्बात करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं। तो ऐसा करने से भी जादू का असर ज़ाइल हो जाएगा। एक और अहम तरीन चीज़, किसी घर में इतना ताकतवर असर हो जाता है कि उस घर में कोई बंदा इतना बीमार पड़ जाता है कि उसके होश व हवास ख़त्म हो जाते हैं, मुमकिन है ऐसा हो। तो एक ऐसा हिर्ज़ है जिसे हिर्ज़ अबू दुजाना अंसारी कहा गया है। ये सहाबी रसूल हैं। इनके साथ जब ये घर होते थे, इनके साथ ऐसी ताकतें इनको अज़ियत देती थीं जिनको बाकायदा ये देख सकते थे, देखते थे कि इनको ताकतें अज़ियत दे रही हैं, चिल्लाती थीं, जैसे जिन्नात हैं, चिल्लाते थे, अज़ियत देते थे, इनको तकलीफ़ देते थे। तो इन्होंने रसूल करीम से ये बात शेयर की, तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी दुआ बता रहा हूँ जिसको तुम पढ़ो, अपने गले में लटकाओ या घर में आवेज़ा कर दो, फ्रेम बना के किसी ऐसी चीज़ में कि घर में वो लटकी हुई हो, दीवार पे लगी हुई हो, उसके बाद आपको ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होंगी। तो उन्होंने ऐसा किया, घर में ये लटका दी और अपने तकिए के नीचे ये दुआ लिख दी। तो उस रात वो ताकतें चीखती चिल्लाती रहीं, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकीं, चीख चिल्ला के बहुत अज़ियतनाक कर्बनाक आवाज़ें निकालती रहीं। उसके बाद उनकी आवाज़ आई कि ऐ अबू दुजाना, अगर ये हिर्ज़ तुम ना लाते तो हम तुम्हारे घर से कभी नहीं जाते, इस हिर्ज़ की वजह से तुम्हारा घर हमें छोड़ना पड़ गया है। तो ये हिर्ज़ इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं रिटर्न दे दूंगा, मोमिनीन लिखें, उसको लिख के अगर सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा। हिर्ज़ अबू दुजाना अंसारी सर्च करेंगे, शायद आपको लिखा हुआ मिल जाए, उसे आप फ्रेम करवा लें और अपने घर में आवेज़ा कर दें, नहीं तो कमेंट्स में हम लिख देंगे, वही आप जो है उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसको अपने पास रखिए या घर में उसको आवेज़ा कीजिए। जो भी ताकत है, जो भी ताकत है, जो बुरा असर है, नज़र लगी हुई है, नज़र बद है, तावीज़ हैं, कुछ भी है, आपको ये चीज़ें असरअंदाज नहीं कर सकती। बाज़ दफ़ा ऐसा कहा जाता है, घर में आप किसी पीर ने किसी खानवादा को कहा कि आप घर में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, उनको कम कर दें। इस अमल की वजह से भी आपके घर असरात जिन्नात डेरा डालने लगे हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा रूहानियत आ गई। ये गलत बातें हैं। घर में जितनी रूहानियत आएगी, नमाज, कुरान, ज़िक्र अहले बैत, उतना ही वहाँ से बुरी ताकतें दूर भागती हैं।